अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां जारी। नुसम चेरू माधापुर के अलावा दोंडीगल और अमीनपुर में निदामी कार्रवाइयां। अठारह साल से तातुल का शिकार सहाफियों के हाउसिंग मसले की यकसोई कर दी गई। हाउसिंग सोसाइटी को अराजी हवाले कर दी गई। रियासत के सहाफियों के लिए खुशी का दिन। FTL और बफर जोन पर पुराने मकानात को मुनहदिम नहीं किया जाएगा, सिर्फ नए तामीरात निशाना। कमिश्नर हाइड्रा ने की वजाहत। BRS कायद हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरपर्सन के तकर्रुर का किया मुतालबा। SRT कॉलोनी याखुदपुरे में हुए खुदकुशी केस में रैन बाजार पुलिस का कोई रोल नहीं, मुतालिका ACP ने किया दावा। PNT कॉलोनी के गणेश मंडप में आतिशबाजी हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट MAC हाउसिंग सोसाइटी को अराजी अलाट करने के हवाले से एक अहम तकरीब में शिरकत करते हुए सदारत की। ये तकरीब बावक़ार रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई, जो रियासत में सहाफ़ियों के लिए हाउसिंग मसले की यकसोई की हिमायत करने की कोशिशों में एक संग मेल की अलामत है। ये इक़दाम, जिसका मकसद सहाफ़ियों को सस्ती रिहाइश फराहम करना है, मीडिया बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत के अज़्म को वाज़ेह करता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती प्रोग्रामों पर उनकी इंतज़ामिया की तवज्जो को उजागर करती है, जो मुआशरे के मुख्तलिफ़ शोबों बशमूल मीडिया की तरक्की के लिए बनाए गए हैं। इस तकरीब में रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी के अलावा मीडिया एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी और हाउसिंग सोसाइटी के ज़िम्मेदारों के अलावा अराकीन ने शिरकत की। तकरीबन 16 साल से तातुल का शिकार इस मसले की यकसोई करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेट बशीराबाद की अराजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले कर दी। మేము పత్రికా సమావేశం పెడితే కూడా ఓఎల్ఆర్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్లో లేకపోతే మీ దాంట్లో సీనియర్ జర్నలిస్టులు వస్తే, వేరే సంస్థకి సంబంధించిన జర్నలిస్టు వస్తే కూడా లేచి జూనియర్స్ లేచి ముందు వరుస వాళ్ళకి ఇచ్చి వీళ్ళు వెనక్కి పోయేటోళ్ళు. ఇప్పుడు విపరీతం ఎట్లయిపోయిందని అంటే అసలు కంటే కొసరోళ్ళది ఎక్కువైపోయింది. ఎవరిది ఏ ట్యూబో తెలుస్తలేదు మాకు. ఇక ఆ ట్యూబ్లో ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏది పడితే అది మాట్లాడితే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమన్నా అంటే చూసిరా జర్నలిస్టుల మీద దాడి అని. జర్నలిస్ట్ అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఏందో మీరు డిసైడ్ చేయండి. మేము ఎవరిని జర్నలిస్ట్గా చూడాలో మీరు చెప్పండి. ఎవరు దోస్తే వాడు ట్యూబ్ పెట్టుకొని ఆ ట్యూబ్లో పెట్టుకొని వాడు మెడలో పట్టేసుకొని మెడలో ఇది కట్టుకొని వాడు నేను ట్యూబ్కో జర్నలిస్ట్ అని బయలుదేరితే వాళ్ళు వ్యవహరించే విధానాన్ని బట్టి ప్రజలు వ్యవహరిస్తారు. ఏది పడుతుంది మధ్యలోనే అడ్డం దొడ్డం మాట్లాడి ఏదైనా ఏమన్నా అంటే చూసిరా జర్నలిస్టుల మీద. సో ఈ విధానానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర పులి స్టాప్ పెట్టాలి. దీన్ని ఆలోచన చేయాల్సింది మీరే. ఎందుకంటే ఇంతకంటే పెద్ద సందర్భం నాకు దొరకదు మీకు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ ప్రజాప్రతినిధిగా మేము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఇంతకంటే మంచి అకేషన్ ఏమి ఉండదని నేను భావిస్తున్నా. అక్రిడేషన్ కార్డుల గురించి పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు. ఇద్దరు శ్రీనివాసరెడ్డి స్క్వేర్ ఈరోజు మీ సమస్యల్ని మీ ముందర పెట్టారు. నిజమైన జర్నలిస్టును ఒక్కరిని కూడా అగౌరవపరచాలన్న ఆలోచన కానీ, వాళ్ళకి అక్రిడేషన్ కార్డులు కానీ, ఆరోగ్య భద్రత కార్డు కానీ, ఇంటి పట్టాల విషయంలో కానీ మీకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మీకు మాట ఇస్తున్నా. కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న అనవసరమైన రాద్ధాంతాలను నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది. మీరు డిఫైన్ చేయండి ఎవరిని జర్నలిస్ట్గా మేము గుర్తించాలి, ఆ జర్నలిస్ట్కు ఉన్న ఎథికల్ లైన్ ఏంది,
ఏ హద్దు దాటకుండా జర్నలిస్టు ఉండాలి, ఆ జర్నలిస్టు హద్దు దాటి వివరించినప్పుడు ఎదురుగున్నోడు క్షణికావేశానికి లోనైనప్పుడు జరిగే పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి, వీటన్నిటిని కూడా మనము ఆలోచన చేసి ఒక పరిష్కారం చూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నా. ఈరోజు हाइड्रा की जानिब से निज़ामी कार्रवाई दोबारा शुरू की गई है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में गैर मजाज तामीरात को मस्मार कर दिया गया। मादापुर में हक्काम ने सनम चेरू में ढांचे को गिराना शुरू किया है। संगारेड्डी ज़िले में अमीनपुर झील में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इतवार की सुबह कम से कम 3 मुख्तलिफ मकामात से टीमों की जानिब से निज़ामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। रेवेन्यू, इरिगेशन और GHMC के अहदेदारों की मदद से हाइड्रा की टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ 3 वाटर टैंकों के FTL और बफर जोन में वाक़ ढांचों को मुस्मार किया। माधोपुर के रिहायशियों ने हाइड्रा ऑपरेशन के तहत जारी मसमारी पर अपनी मायूसी का इजहार किया है। सुनम झील के करीब हासिल हुए वीडियो फुटेज में लोगों को अपने घर की तबाही के खिलाफ एहतजाज के तौर पर खुद पर केरोसिन तेल डालते हुए भी देखा गया। मुतासरा ख़ानदानों, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक़ मुआशरे के गरीब और मुतवस्सित तबके से है, उन्होंने हक्काम पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रियल इस्टेट और ज़मीन पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से नाकाम है और रिहायशियों को निशाना बना रहे हैं। उनका इस्तिदलाल है कि हाइड्रा के ऑपरेशन का मकसद गरीब, मुतनासिब तौर पर कम मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए है, जिसे उसके निफाज के मुनसिफाना होने पर सवाल उठते हैं। कई दिनों की उलझन के बाद हाइड्रा एजेंसी के इख्तियारात की हद क्या है? हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने इतवार 8 सितंबर को वाज़ेह किया है कि झील के मुकम्मल टैंक की सतह या बफर जोन में वाक़े मकानात रिहाइशगाहों को मुनहद्दिम नहीं किया जाएगा। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने इतवार 8 सितंबर को कहा कि झील और FTLs और बफर जोन में बनने वाली नई तामीरात को मुनहद्दिम कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुनम चेरू में तामीरात को पहले मुनहद्दिम कर दिया गया था, लेकिन चूंकि ये दोबारा तामीर हुई है, इसलिए इतवार को दोबारा इन्हिदाम का काम शुरू किया गया है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एस्टिस मॉनिटरिंग
اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا نے اتوار 8 ستمبر کو جیا بھیری کنسٹرکشن کو ہدایت دی کہ وہ گچی بولی فائنانشل ڈسٹرکٹ میں واقع رنگلال گنٹا جھیل کے قریب فل ٹینک لیول FTL اور بفر زون کے علاقوں میں واقع غیر مجاز قبضوں کو برخاست کریں۔ اداکار مرلی موہن کی ملکیت والی جے بھیر کنسٹرکشنز کو 15 دن کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس کے بعد ہدایت میں ناکام ہونے پر ہائیڈرا انہدامی کارروائی کرے گی۔ جے بھیری کنسٹرکشنز کی تجاوزات پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھن نے کہا کہ نیلی چادر کی دیواریں FTL میں 2 میٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تلنگانہ کے کچھ حصوں میں تباہ کن سیلاب کے ایک ہفتے بعد لوگ حالات پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں، حالانکہ نقصانات کی اصل حد ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ حالانکہ ریاستی حکومت نے ابتدائی تخمینہ 5,438 کروڑ روپے لگایا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی زندگی کے دھماکوں کو اٹھاتے ہوئے سب سے زیادہ متاثرہ کھمم، محبوب آباد اور ملحقہ اضلاع کے لوگ نئی شروعات کرنے کے لیے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ مکانات، تمام گھریلو سامان، فصیلیں، مویشی اور آمدنی کے دیگر ذرائع سے محروم ہونے کے بعد تمام طبقات کے لوگوں کو تباہی کے بعد زندگی کی تعمیر نو کا مشکل کام درپیش ہے۔ کسانوں سے لے کر تاجروں تک اور گھریلو خواتین سے لے کر طالب علموں تک ہر طبقے کو شدید بارش اور سیلاب نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ متاثرہ اضلاع کے کھمم شہر اور دیہات میں جن لوگوں کے گھر زیر آب آ گئے تھے ان کے لیے اپنا سامان بچانا تقریباً ناممکن رہا۔ متاثرہ خاندان نے کہا کہ برتنوں سے لے کر کپڑوں اور بجلی کی اشیاء سے لے کر الیکٹرانک مصنوعات تک سیلاب اور کیچڑ سے سب کچھ تباہ ہو گیا، جس سے سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ متاثرہ خاندانوں کے اہم دستاویزات بشمول راشن کارڈ، آدھار کارڈ اور تعلیمی سرٹیفکیٹ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ کسانوں نے نہ صرف کھڑی فصلوں کو کھو دیا ہے بلکہ کھیتوں میں ریت اور ملبے کا ڈھیر لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے زمین کاشت کے قابل نہیں ہے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کو ایک بار پھر قابل کاشت کیسے بنائیں۔ اب ریاستی اور مرکزی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان متاثرہ اور پریشان خاندانوں کی مدد اور بھرپور تعاون کریں۔ اتوار 8 ستمبر کو کھمم ضلع میں سیلاب سے متاثرہ خواتین کے گروپ نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے قافلے کو روکا اور امداد طلب کی۔ کشن ریڈی کے ساتھ BJP کے دیگر قائدین P. سرینواس ریڈی، اٹلا راجندر اور کونڈا وشویشور ریڈی کو خواتین کے گروپ نے روکا، جنہوں نے شکایت کی کہ انہیں ریاستی حکومت سے ابھی تک کوئی تعاون نہیں ملا ہے۔ کشن ریڈی نے انہیں یقین دلایا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے گی۔
BRS کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے اتوار 8 ستمبر کو تلنگانہ حکومت سے مختلف کمیٹی کے چیئرپرسن کے تقرر میں متعدد تاخیر پر سوال اٹھایا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PAC، پبلک انڈرٹیکنگ کمیٹی PUC اور تخمینہ کمیٹی گزشتہ اسمبلی اجلاس کے دوران قائم کی گئی تھی۔ پچھلے اسمبلی اجلاس کو ختم ہوئے 38 دن ہو چکے ہیں۔ حکومت ان کمیٹیوں کے چیئرمین کا تقرر کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ریاست کی کانگریس حکومت سے حالیہ سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی حتمی تعداد پر خاموشی پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے BRS کی جانب سے ریاست میں شدید بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے دوران مرنے والوں کی تفصیلات شیئر کرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی حکومت سے رابطے کی کمی پر بھی سوال اٹھایا۔ بصیرہ فنکشن ہال میں یا رحمت للعالمین خون کا 10واں عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے انجام دیا۔ صحافی میر محسن علی کے مطابق اس کیمپ میں حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں سے سینکڑوں لوگوں نے بے لوث خون کا عطیہ دیا۔ کیمپ میں شرکت کرنے والوں میں پی سائی چیتنیا، SP تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو، قائد مجلس اکبر الدین اویسی، رکن اسمبلی محمد مبین حلقہ بہادرپورے کے علاوہ علماء مشائخین بھی شامل ہیں۔ عطیہ دہندگان کو ناشتہ، پانی اور جوس دیا گیا اور تعریفی اسناد بھی پیش کی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی مصروف ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے مفت سالار سلائی مشین اسکیم کے تحت سلیم خان کمیونٹی ہال ملک پیٹ حلقہ 58 کے تحت ملک پیٹ میں 50 سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر انچارج ناظمہ میڈم اور سلیم نگر کمیونٹی ہال ریزیڈنٹس، استفادہ کرنے والے ممبران و دیگر بھی موجود تھے۔ مونیکا، فلانا بیگم، مینا، پدما، جیوتی، یہ نرملا، یہ پرسنہ، سٹی پولیس نے یونس نامی شخص کی خودکشی واقعے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بیان بھی جاری کیا گیا۔ ACP میر چوک کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ یونس ساکن SRT کالونی نے یہ کہتے ہوئے خودکشی کری تھی کہ رین بازار پولیس نے اسے ہراساں کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ سچ نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ 5ویں ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی جانب سے ان کے بھانجے کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔
رحمدار پولیس نے وارنٹ کی تعمیل کے لیے رشتہ داروں کے گھروں کا دورہ کیا، جیسا کہ انہوں نے یونس کے گھر کا دورہ کیا تھا، اور تمام رشتہ داروں سے درخواست کی کہ جب بھی لاپتہ نوجوان سے رابطہ کریں تو اس کے بارے میں مطلع کریں۔ یونس کی موت کے معاملے میں مادنا پیٹ پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درج کیا گیا ہے، اور تحقیقات کے بعد خودکشی کے پیچھے حقائق سامنے آئیں گے۔ شہر کے علاقے دلسکھ نگر میں گنیش منڈپ میں آتشزدگی حادثہ پیش آیا۔ پی این ٹی کالونی میں گنیش کی مورتی کو بٹھانے کے لیے منڈپ کو پوری طرح سے سجایا گیا تھا، اور مورتی کو لانے کے بعد اچانک یہاں سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں منڈپ پوری طرح سے جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس حادثے میں کسی کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مقامی افراد نے آگ پر قابو پا لیا۔ یوم اساتذہ کی مناسبت سے دلی کے آندھرا اور تلنگانہ بھون آڈیٹوریم میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا انعقاد آدی لیلا فاؤنڈیشن کے نیشنل پریزیڈنٹ ڈاکٹر آدی نارائن نے کیا۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں میں پروفیسر انل کمار، پروفیسر ڈی پی مشرا، توٹھا ناگیش شاستری کے اندم وغیرہ شامل ہیں۔ توٹھا ناگیش کو بھارتیہ سیوا سمرن ایوارڈ بھی دیا گیا، اور 20 اساتذہ کو ڈاکٹر سرویپلی رادھا کرشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ مقررین نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، نئے رشتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک درجہ استاد کا بھی ہے۔ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ استاد پر ہوتی ہے، کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سہنا سکھاتا ہے۔ اور انہیں خراج پیش کرنے کے لیے ہر سال 5 ستمبر کو پورے ملک میں یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ स्वामी आप भी जाइए, सभी जाइए ना प्लीज। मैडम बताइए, मैडम कुछ बोल रहे थे आप। बहुत बहुत अच्छा लगा हमको। हमारा तेलुगु स्टेट से, आंध्र तेलंगाना से तोटा नागेश जी बहुत किसान के लिए बहुत किया, एजिटेशंस किया, और उन्होंने बोला, अभी भी मेरे को समझ आ गई कि इतना ग्राउंड वर्क किया किसान के लिए। किसान हमारा देश का बैकबोन है। किसान नहीं है तो खाने के लिए खाना भी नहीं होता है। कितना महत्वपूर्ण है उनका मदद हर पार्टी को होना है। तेलंगाना, आंध्रा, दिल्ली, गली जहाँ भी हो राजनीति, वहाँ किसान नेता का मदद होना है। बढ़िया मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। سینئر کانگریس اقلیتی قائد سید مجتبی عبیدی نے پی مہیش کمار گوڑ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں صدر پردیش کانگریس بنائے جانے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پی مہیش کمار گوڑ اقلیتوں کے لیے مؤثر اسکیمات شروع کرنے کے سلسلے میں اہم رول ادا کریں گے۔ مجتبی عبیدی نے نو تقرر کردہ کمشنر پولیس سی وی آنند کو بھی مبارکباد پیش کی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ہائیڈرا کی نظامی کارروائیاں جاری، نسم چیرو، مادھا پور کے علاوہ دونڈی گل اور امین پور میں نظامی کارروائیاں۔
18 سال سے تعطل کا شکار صحافیوں کے ہاؤسنگ مسئلے کی یکسوئی کر دی گئی. ہاؤسنگ سوسائٹی کو اراضی حوالے کر دی گئی. ریاست کے صحافیوں کے لیے خوشی کا دن. ایف ٹی ایل اور بفر زون پر پرانے مکانات کو منہدم نہیں کیا جائے گا, صرف نئے تعمیرات نشانہ. کمشنر ہائیڈرا نے کی وضاحت. بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے تلنگانہ حکومت سے مختلف کمیٹیوں کے چیئرپرسن کے تقرر کا کیا مطالبہ. ایس آر ٹی کالونی یاخود پورے میں ہوئے خودکشی کیس میں رین بازار پولیس کا کوئی رول نہیں, متعلقہ اے سی پی نے کیا دعویٰ. پی این ٹی کالونی کے گنیش منڈپ میں آتش زدگی حادثہ, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ناظرین, روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز اختتام پذیر ہوتی ہے. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.